السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الاستسقاء، سبق نمبر ہے 108۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال اصابنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطر قال فحسر ثوبه حتى اصابه من المطر وقال انه حدیث عہد بربه، رواہ مسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھے اور بارش برسنا شروع ہو گئی، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے جسم اطہر سے کپڑا ہٹا لیا حتیٰ کہ بارش آپ کے جسم اطیب پر پڑنے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابھی ابھی اپنے رب کے ہاں سے آئی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ حدیث عہد بربہ، اپنے مالک کے ارشاد کے مطابق نئی نازل ہوئی، یا یہ کہ اسے رب نے پیدا کیا اور بنایا۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جب بارش برسے تو بندے کو چاہیے کہ اپنے جسم سے کپڑا ہٹا لے تاکہ بارش کا پانی وہ بندے کے جسم کو چھوئے، جسم پر لگے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سنت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش برسی تو اپنے جسم سے جو ہے وہ کپڑا ہٹا لیا تاکہ یہ خیر و برکت جسم کے اوپر پڑے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بارش ستاروں کی وجہ سے نہیں برستی، بلکہ بارش اللہ کے حکم کی وجہ سے نازل ہوتی ہے۔ یہ اپنے مالک کے حکم سے نئی نازل ہوئی۔ تو ایک اور حدیث کے اندر ہے، بارش ہوئی، آپ نے فرمایا کچھ کافر ہوئے اور کچھ مسلمان، جنہوں نے کہا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے برسی، انہوں نے کفر کیا، اور جنہوں نے کہا کہ بارش اللہ کی رحمت اور اللہ کے حکم سے برسی، وہ ایمان لائے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا انہ حدیث عہد بربہ، یہ بارش اپنے مالک کے ارشاد کے مطابق ہی نئی نازل ہوئی ہے، یعنی بارش برستی ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت اور مرضی سے، نہ کہ ستاروں کی گردشوں کی وجہ سے۔ اگلی حدیث، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى المطر قال اللہم صیبا نافعا، اخرجاہ، اسے بخاری مسلم نے روایت کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام بارش کو دیکھتے، یعنی بارش کو برستا دیکھتے، تو یوں دعا کرتے، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو نفع بخش بنا، یعنی عذاب اور تباہی پھیلانے والی بارش نہ ہو۔ تو محترم بھائیوں، سنت سے یہ ثابت ہوا، معلوم ہوا کہ بارش برسے تو بندہ یوں دعا کرے، اللہم صیبا نافعا۔ اگلی حدیث، عن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فی الاستسقاء اللہم جللنا سحابا کثیفا قصیفا دلوکا ضحوکا تمطرنا منہ رذاذا قطقطا سجلا یا ذا الجلال والاکرام
رواہ ابو عوانہ فی صحیحہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بارش طلب کرنے کے لیے یہ دعا مانگی، الہی ہمیں ایسے بادل سے ڈھانپ لے جو گہرا تہ بتہ ہو، کڑکڑنے والا ہو، زور سے برسنے والا ہو، چمکنے اور گرجنے والا ہو، تو اس سے ہم پر چھوٹے چھوٹے قطرات والی نہایت باریک بوندوں والی موسلا دھار بارش برسا، اے بزرگی اور عزت کے مالک۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے بارش طلب کرنے کی یہ دعا معلوم ہوئی۔ یہ دعا کیا ہے؟ اللہم جللنا سحابا کثیفا قصیفا دلوکا ضحوکا تمطرنا منہ رذاذا قطقطا سجلا یا ذا الجلال والاکرام۔ تو یہ بارش کے طلب کے لیے ایک مسنون دعا۔ اس روایت کے تعلق سے اللہم جللنا، اس روایت کے تعلق سے زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت سخت ضعیف ہے۔ اگلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خرج سلیمان علیہ السلام یستسقی فرعا نملة مستلقیة علی ظہرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم رواہ احمد وصححہ الحاکم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جناب سلیمان علیہ السلام بارش طلب کرنے کے لیے باہر نکلے تو جناب سلیمان نے ایک چیونٹی کو پشت کے بل لیٹے ہوئے ٹانگیں آسمان کی جانب اٹھائے دیکھا۔ سلیمان پیغمبر جس کو اللہ نے جو ہے بہت سی چیزوں کی حکومت عطا کی اور جانداروں اور حشرات الارض کی زبان اور بولیاں ان کو سکھائیں اور سمجھائیں۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قحط ہوا، بارش بند ہوئی۔ جناب سلیمان اپنی قوم کو لے کر بارش کے لیے، بارش کی دعا کے لیے باہر نکلتے ہیں تو دیکھا کہ ایک چیونٹی پشت کے بل لیٹے ہوئے ٹانگیں آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے ہے اور اللہ کے حضور یوں دعا گو ہے، الہی ہم بھی تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں اور تیری بارش سے بے نیاز اور مستغنا نہیں، یعنی ہمیں بھی بارش کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر، چیونٹی کی یہ بات سن کر سلیمان پیغمبر نے کہا، چلو واپس چلو، تمہیں اپنے غیر کی دعا کی بدولت بارش عطا کر دی گئی ہے، تم اپنے غیر کی دعا کی بدولت بارش سے سیراب کر دیے گئے ہو۔ تو پیارے بھائیوں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ سابقہ پیغمبر بھی قحط سالی میں بارش بند ہو جانے پر شہر اور بستی سے باہر نکل کر دعا کیا کرتے تھے۔ اور سبحان اللہ، یہ بھی معلوم ہوا کہ چیونٹیاں بھی جب دعا کرتی ہیں تو اللہم، اللہ کو پکارتی ہیں، اللہ کے آگے دعا گو ہوتی ہیں۔ اور یہ چیونٹی پشت کے بل لیٹے ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھائے اللہ سے یہ دعا کر رہی ہے، اللہم، اے اللہ، انا خلق من خلقک لیس بنا غنی عن سقیاک، اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق، تیری بارش کے محتاج ہیں، تو بارش بسا۔ تو چیونٹی کس سے دعا مانگ رہی ہے؟ چیونٹی اللہ رب رحمان مستوی علی العرش سے دعا مانگ رہی ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ چیونٹیاں بھی اہل حدیث ہیں۔ چیونٹی نے بھی کس سے دعا مانگی؟
باب حجویری سے دعا نہیں کی، چیونٹی نے اس وقت کے کسی بزرگ کو نہیں پکارا، بلکہ چیونٹی بھی دعا کرتی ہے تو کس سے؟ اللہم، اے اللہ۔ کیا معلوم ہوا کہ یہ چیونٹیاں بھی اہل حدیث ہیں، اور اہل حدیث بھی کس سے دعا مانگتا ہے؟ کعبے کے رب سے دعا کرتا ہے، اے اللہ تو ہمارا اللہ ہے، تو ہماری فریاد سن۔ جب چیونٹی بھی اللہ کو پکار رہی ہے اور مسلمان ہو کر اور مومن ہو کر باب حجویری کی قبر پہ جھک پڑے اور بری امام کی قبر پہ جھک کر کہے، بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کر دے کھڑی، مسلمان اور انسان ہو کر طوطے شاہ کے دربار کا نمک اور مٹی اپنے بیٹے کو کھلوائے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ طوطے کی طرح ٹر ٹر کر کے بولنے لگ جائے گا، تو یہ انسان اور مسلمان چیونٹی سے بھی زیادہ گھٹیا، بدتر اور خبیث ٹھہرے گا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ تو یہ چیونٹی سے بھی زیادہ گھٹیا اور کمزور ہوا۔ چیونٹی چیونٹی ہو کر اللہم انا خلق من خلقی کا لیس بنا غنن عن سقیا کا، چیونٹی بھی دعا کرتی ہے، اے اللہ تو بارش عطا کر۔ یعنی چیونٹی کا بھی اہل حدیث کے عقیدے کے جیسا عقیدہ کہ بارشیں برسانے والا، مشکلات کو دور کرنے والا، قحط کو ختم کرنے والا، اور فریاد رس اور بندہ پرور اور غریب نواز اور لجپال اور ڈوبی کشتیاں تارنے والا کون؟ ایک اللہ۔ تو جو غیر اللہ کو پوجے وہ چیونٹی سے بھی زیادہ کمزور اور گھٹیا، کہ چیونٹی چیونٹی ہو کر اللہم کہتی ہے، اللہ کو پکارتی ہے، اور یہ انسان ہو کر اور پھر یہ مسلمان ہو کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے ایمان کا دعوے دار ہو کر یہ جا کر قبروں کو پوجے، ان بابوں سے مانگے جن قبروں میں کھوتے بھی دفن ہیں اور ابشید کے دربار پر کتا بھی دفن ہے اور نامعلوم کیا کیا دفن ہے، یا قبر سرے سے خالی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ درس ملا کہ دعا مانگنی ہے تو کس سے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ اللہم، چیونٹی نے ہمیں یہ توحید کا سبق پڑھایا کہ مصیبتیں دور کرنے والا، مشکلات دور کرنے والا کون؟ ایک اکیلا اللہ۔ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ الحمدللہ چیونٹی بھی اہل حدیث، اللہ سے اہل حدیث کی طرح مانگنے والی۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ حشرات الارض بھی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور بہت سی دفعہ اللہ ان حشرات الارض، زمین کے کیڑوں کی وجہ سے اللہ بارشیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور مشرک کیا کہتا ہے کہ میرے بابے کا کرم ہوا اور بابے نے جو ہے وہ بارش عطا کی۔ چیونٹی بتا رہی ہے کہ بارش برسانے والا ایک ہے اور وہ ہے اللہ۔ اگلی حدیث، ان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استسقا فاشار بظہر کفیہ الی السماء، اخرجہ مسلم۔ انس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے بارش کے لیے دعا فرمائی تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کی پشت کے ساتھ آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی الٹے ہاتھوں نبی علیہ السلام نے بارش کے لیے دعا کی۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ بارش کے وقت میں سنت یہ ہے کہ بندہ دعا کرے الٹے ہاتھوں، جو ہاتھوں کی پشت ہو وہ آسمان کی طرف ہو۔ پیارے بھائیوں، آج کا یہ سبق نمبر 108، اس سے معلوم ہوا بارش برسے تو بندہ اپنے جسم سے کپڑا اٹھا لے تاکہ بارش جسم کو لگے۔ آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا بارش برسے تو یوں دعا کریں، اللہم صیبا نافعا۔ آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ بہت سی دفعہ چیونٹیوں اور زمین کے کیڑوں کی دعاؤں کی بدولت بارشیں ادا کر دیتا ہے،
اور یہ زمین کے کیڑے بھی اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے آگے سوال کرتے ہیں۔ اور آج کے سبق سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ چیونٹی بھی اہل حدیث چیونٹی ہے، جو نہ نبی کو پکار رہی ہے، نہ ولی کو پکار رہی ہے، نہ مرے کو پکارتی ہے، نہ زندہ کو پکارتی ہے، پکارتی ہے تو فقط ایک اللہ، اکیلے اللہ کو۔ اللہم انا خلق من خلقی کا لیس بنا غنن عن سقیا کا۔ اہل حدیث کو بھی چاہیے کہ ان الفاظ کے ساتھ وہ دعا کرے جب بارش بند ہو۔ اہل حدیث چیونٹی کی طرح اللہ سے یہ دعا کرے، اللہم انا خلق من خلقی کا لیس بنا غنن عن سقیا کا۔ کیا معلوم ہوا عقیدہ توحید کتنا قیمتی ہے کہ اللہ نے چیونٹی کو بھی توحید کی سمجھ عطا کر دی کہ بارش برسائے گا تو وہی برسائے گا جو آسمان پر موجود ہے، جو عرش پر مستوی ہے۔ اور مشرک کی عقل اتنی بیکار کہ وہ اللہم کہنے کی بجائے بہاول حق تے بیڑا دھک لگائے رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں چیونٹی کی طرح عقیدہ توحید عطا فرمائے کہ ہم دعا کریں تو اللہم انا خلق من خلقی کا لیس بنا غنن عن سقیا کا، اے اللہ بارش عطا کر دے، ہم تیری بارش کے محتاج ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔